اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ پہلی سرگرمی ہے واو عطف کا استعمال۔ صفحہ 71 پر زبان شناسی کے تحت اس کا حاصل تعلم ہے کہ طلبہ حروف عطف کا درست استعمال کر سکیں۔ آپ طلبہ کو پہلے تو لفظ عطف کے معنی بتائیں گے، یعنی پھیرنا یا موڑنا، اور اس کے بعد بتائیں کہ حرف عطف وہ حرف ہے جو دو لفظوں یا دو کلموں کو ملائے، جیسے لفظ ہے تو یہ لفظ اور یا بھی لفظ ہے، مگر ان کو کہتے حروف عطف ہے، اور یا، واو وغیرہ۔ انہیں یہ بھی بتائیں کہ جب دو الفاظ حرف عطف کی مدد سے مل جاتے ہیں تو اسے مرکب عطفی کہا جاتا ہے۔ خیر، یہ وہ یاد نہ بھی رکھیں اس اصطلاح کو، مرکب عطفی کو، تاہم بتانا تو ان کو ضروری ہے۔ اب یہ اور ہے، یا ہے، واو ہے، لیکن اس سرگرمی میں چونکہ ہم واو عطف کے استعمال کی بات کر رہے ہیں، ان کی صفحہ نمبر 71 پر ایک سرگرمی بھی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کالم الف اور کالم بے میں دیے گئے الفاظ کو واو عطف کے ساتھ ملاتے ہوئے مرکب عطفی لکھیں۔ تو یہ عام طور پر استعمال ہونے والے مرکبات عطفی ہیں۔ ان میں دونوں کالموں کو ملا کر جو الفاظ بنائے گئے ہیں وہ ہیں صبح و شام۔ اب یہاں میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے، صبح اور شام کے درمیان واو استعمال کر کے مرکب عطفی بن گیا صبح و شام۔ عزیز و اقارب، مال و زر، ارض و سما، یعنی زمین اور آسمان۔ اگلی سرگرمی ہے دی گئی عبارت کی پڑھائی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 72 پر یہ سرگرمی ہے۔ حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلبہ متن کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھ سکیں، اور اس عبارت کو پہلے آپ طلبہ سے پڑھوائیں اور پھر ان کے تلفظ اور زیر و بم کی اصلاح کریں۔ میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں صفحہ نمبر 72 کے آخر میں دی گئی اس عبارت کو۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرے۔ بیماروں کی دیکھ بھال کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے علاج معالجے میں ان کی مدد کرنا بے حد ثواب کا کام ہے۔ بیمار کی عیادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم بیماروں کی عیادت کے لیے جائیں تو پھل یا پھول ضرور لے کر جائیں، اور اگر ان کی کوئی مالی ضرورت ہو تو وہ بھی پوری کریں۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کی شفا یابی کے لیے دعا بھی کریں۔ آخری سرگرمی ہے محترم ٹیچر، وعدہ خلافی کے تجربے پر پیراگراف لکھنا۔ صفحہ نمبر 73 پر یہ سرگرمی ہے۔ حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلبہ دیے گئے عنوان پر 10 سے 15 جملوں پر مشتمل مضمون یا پیراگراف لکھنا۔ لکھا ہے کہ وعدہ خلافی کے معنی بتائیں، اگرچہ ان پر اب تک واضح ہو چکے ہوں گے۔ پیراگراف کے عنوان پر مختصر تعارفی گفتگو کریں اور پھر طلبہ سے لکھوائیں۔ اور گفتگو جب آپ نے کرنی ہے تو آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے کہ بھائی وہ اپنی یادداشت سے کام لیں، یاد کریں کہ کیا ان کے تجربے میں یہ آیا ہے کبھی زندگی میں کہ کسی نے ان کے ساتھ یا انہوں نے کسی کے ساتھ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی ہو، تو اس تجربے پر انہوں نے پیراگراف لکھنا ہے۔ یعنی اگر انہوں نے کسی کے ساتھ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی تو پھر ان کا تجربہ کیسا رہا، جس کے ساتھ وعدہ خلافی کی اس کا رد عمل کیسا تھا، اور اگر کسی اور نے ان کے ساتھ وعدہ خلافی کی تو ان کے کیا محسوسات تھے، ان کے کیا جذبات تھے، کیا ان کے تاثرات تھے۔ تو اس قسم کے
تجربے پر انہوں نے پیراگراف لکھنا ہے، اور جب وہ لکھ لیں تو ظاہر ہے پھر اس کی آپ جانچ کر لیں گے۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔